روحانیت کو اس کو تھوڑی بولتے کہ ہاتھ بڑا ہے، اس ہاتھ میں سیب آ گیا، اس ہاتھ میں بڑا تو موسمی آ گئی، بھائی بڑی روحانیت ہے. تو یہ تو مطلب شعبدے بازیاں بھی ہوتی ہیں. مرید تو چاہتا ہے باپا کہ کچھ اس طرح کی ترکیب بن جائے کہ مجھے یہ بھی نظر آئے، مجھے وہ بھی نظر آئے، میں یہاں پروازیں کروں وہاں پروازیں کروں. وہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو یہ نہیں مرید کو ملنا چاہیے. اس لیے ہاتھ دیا ہے، پہلے پیر کو تو مل جائے پھر مرید کو ملے. اس لیے اگر اسی لیے مرید بنتا ہے تو اس نے بہت بڑی بھول کھائی ہے. بڑی بڑی جو بھولیں کرتے ہیں نا، اس کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو. اگر اس لیے اس نے کیا کہ وہ میں یوں کروں تو یوں ہو جائے، یوں کروں تو یوں ہو جائے، تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، جو ابھی جو نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نظر آوے، اوپر نظر کریں آسمان کی طرف تو کچھ نظر کہیں اور نکل جائے. آسمان میں آر پار نظر آ جائے. کچھ ایسا نہیں ہے نہ چوتھے آسمان پہ سورج ہے یار، یہ سب کو نظر آتا ہے. تین آسمان پار کر کے دکھتا ہے اپنے کو. تو مرید نہیں تو اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے نا، سورج سے کچھ آگے نظر نہیں آ رہا. نہیں تو آپ تو آسمان کے پار بولتے، میں نے چوتھے آسمان کا دکھا دیا نا آپ کو، بغیر کرامت کے دکھا دیا، سب کو نظر آتا ہے. غلط فہمیاں دور کروا دے بابا کچھ مرید. نہیں تو ایسی سوچ نہ رکھا ہوا ہے، بلکہ پیر کی جو 4 شرائط ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب مطلب یہ کرامتیں دکھاتے رہے اور مطلب یہ کرشمے دکھاتے رہے اور مطلب حساب کتاب ہوتا رہے. پیر کی 4 شرطیں، وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو، سلسلہ بیعت، سلسلہ نسب نہیں ہے. سید ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر سید پیر بن بھی نہیں سکتا. سید کے لیے بھی وہ شرطیں 4 شرطیں وہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ سلسلہ بیعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا متصل ہو، ملتا ہو جا کر، اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ تو جا کر سرکار سے مل جاتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر بیچ میں کہیں بھی یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے کہ کسی نے مطلب دعویٰ کر دیا ہو ایسے پیر بن بیٹھا ہو، بن بیٹھتے ہیں آج کل، تو پھر اس کے چلی اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ، تو آگے چونکہ وہ سلسلہ کٹ گیا ہے تو یہ بھی پیر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ بیچارے کا وہ دم کٹا ہوا پیر ہے، اس کا ہے نہیں کچھ، مطلب آگے اندھیرا اندھیرا ہے. نمبر 3، تیسری شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. علل اعلان جیسے کہ وہ غیبت کرتا ہے، علل اعلان وہ دھوکہ کرتا ہے، تو داڑھی منڈاتا ہے یا خشخشی داڑھی رکھتا ہے، گالیاں بکتا ہے. علل اعلان اگر وہ فسق کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، بے پردہ عورتوں کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ، بد نگاہی، اور جیسے آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں، دست بوسیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر فاسق معلن ہے تو بھی یہ شرط مفقود، اس کی بیعت بھی جائز نہیں ہے ایسے پیر کی. اچھا، وہ چوتھی، میں نے وہ ترتیب آگے پیچھے صحیح ایک چیز، اب چوتھی شرط رہ گئی تو یہ کہ عالم ہو. جاہل پیر نہیں بن سکتا. عالم کی تعریف اس میں یہ ہے کہ وہ عقائد سے واقف ہو اور اس کو فرائض کا علوم ہو، اس کو معلوم ہو، اور وہ ضرورت کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ جب کوئی ضرورت پڑ جائے تو مسئلہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو، اتنی صلاحیت ہو اس میں. تو ایسا عالم جو پیر ہونے کے لیے کم از کم اتنی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے علمی. ظاہر ہے کہ اگر خود عالم نہیں ہوگا، جاہل ہوگا اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو پیر تو ہوتا رشد و ہدایت کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے. تو جب اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے تو کیسے وہ اپنی اصلاح کرے گا، کیسے مریدوں کی اصلاح کرے گا؟ پھر ادھر کی ادھر کی باتیں کرے گا. تصوف کی کتاب پڑھ لی ایک دو تو وہ تصوف کے قصے سناتا رہے گا اور بس وہ اس کا آستانہ چمکتا رہے گا، جیسے کئی آستانے ایسے چمک رہے. تو پیر جاہل ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں لیکن جاہل بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب عالم کی ڈیفینیشن اور تعریف پر پورے نہیں اترتے. فاسق کے مولین ہوتے ہیں. کئی پیر تو دھمال ہے اس کی تو، مگر یہ کہ میں آپ کو یہ بتانے کو تو میں نے عرض کیا علمی باتیں ہیں، معلومات کی.
لیکن کوئی ایسا ہو تو مہربانی کر کے اس کے خلاف بولنا نہیں ہے. آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. یعنی کسی کو سمجھانا کب واجب ہے؟ جبکہ ظن غالب ہو کہ اس پیر صاحب کو ہم بولیں گے نا کہ پیر صاحب داڑھی چھوٹی رکھنا گناہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام بولا ہے، تو آپ توبہ کر لیجئے اور داڑھی بڑھا لیجئے. آپ کو ظن غالب آ جائے کہ پیر صاحب مان جائیں گے میں بولوں گا تو بولنا واجب ہو جائے گا. لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ عام طور پہ پیر صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، عموماً پتہ ہوتی ہیں. اب ذرا میرا تو بہت پرانے تجربات ہے نا، داڑھی پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے. ارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی تو دل میں ہے. اب ٹھیک ہے دل میں تو بورڈ چڑھا دے گلے میں پہن لے کہ بابا میں پھانسی کا مولین نہیں ہوں، میری داڑھی دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، میری داڑھی دل میں. کیونکہ ہم نے جو حدیثیں پڑھی اس میں تو یہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا پڑھا، دل میں رکھنے کا کہیں پڑھا نہیں ہے. اب یہ پیر صاحب کا نیا مسئلہ، پیر صاحب نے نیا پنگا ڈال دیا کہ میری داڑھی دل میں. اب ایسے پیروں سے اپنے پہنچ نہیں سکتے تو دور سے ٹاٹا ہے ان کو، ان کے لفڑے میں پڑتے نہیں ہے. پھر کہ پڑھیں گے تو اپنے تھوڑا بہت جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کسی کو بولنے ایسا نہیں ہے. بولنا اسی وقت واجب ہوگا جبکہ ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ یہ مان جائے گا، سعادت مند ہے، سمجھ جائے گا، مان جائے گا، توبہ کر لے گا تو چلو آدمی بولے. لیکن بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. دل کی داڑھی تو پھر ایسی ہوئی نا بابا جیسے کہ وہ دل کا پردہ ہوتا ہے. ہاں جیسے عورتیں بولتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے. دل کا پردہ ہونا چاہیے. پردہ ہماری نیت صاف ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. توبہ استغفر. تو اگر وہ جو ظاہری پردے کا حکم شریعت ہے جو قرآن و حدیث میں پردے کی جو کتاب پردوں کے بارے میں سوال جواب، اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے. تو واقعی یہ آج کل بولتی ہیں کہ ہمارا دل کا پردہ ہے، نیت صاف منزل آسان. چلو بھائی تمہاری نیت مان لیا ہے، بالفرض آپ کی نیت صحیح ہے. جو آپ کو دیکھ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، اس کی نیت کہاں سے صاف ہونے کا کیا کریں؟ اس کی نیت صاف نہیں ہوتی نا. نہیں تو اگر وہ دیکھتے وقت نیت کر لے کہ میں اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوں، میں تو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، تو تب بھی اجازت تھوڑی ملے گی. میں ایک مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بے وقوفاً اگر کہتی بھی ہے کہ میرے دل کا پردہ ہے، میری نیت صاف ہے، تو بھائی تجھے جو دیکھ رہا ہے، جو غیر مرد تم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نیتوں کو کیا کرو گی؟ ان کی نیتوں کی صفائی کون کرے گا؟ اب اگر دونوں کی نیتیں صاف ہیں تب بھی پردے کا حکم ہی ہے. تو یہ دل کا پردہ اور دل کی داڑھی اور بس اور معاملات میں بھی اس طرح کے آدمی ٹالنے کے لیے جب پھنستے ہیں نا کسی کام میں، کسی گپلے میں، یار بس دل صاف ہونا چاہیے، چھوڑو یار سب باتیں یہ مولویوں کی باتیں، دل صاف ہونا چاہیے. ہر چرسیں پیتے ہیں اور پی کے پہنچتے ہیں، اور پہنچے میں کہاں منع کرتا ہوں، پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ پی کر بالکل پہنچے ہوئے ہیں. مگر کہاں تک؟ شیطان تک، رحمان تک تو نہیں پہنچ سکتا ایسا آدمی. رحمان تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ضروری ہے. جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح رہنمائی کریں، اس رہنمائی کے مطابق چلے تو پھر رحمان تک پہنچے گا جل جلالہ، ورنہ پھر وہ شیطان تک پہنچ جائے گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.